جیسا یہ پرفتن دور چل رہا ہے، اس مہنگائی کے دور میں ہر انسان اس قدر پریشان ہو چکا ہے۔ کسی کی پریشانی تو یہ ہے کہ گھر کے اندر بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس معیشت کی وجہ سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، اور کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے اشیاء نہیں ہے، اور کوئی گھر کی وجہ سے، جگہ کی وجہ سے پریشان ہے کہ سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے۔ مختلف انسان، مختلف پریشانیاں، رزق کی تنگی ہے، دن پر دن معیشت تنگ ہوتی جا رہی ہے، ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہا ہے۔ ہر شخص کی زبان سے یہ کہنے کو مل رہا ہے کہ گھر کا گزر بسر بہت مشکل ہو رہا ہے، کاروبار نہیں ہے، بہت زیادہ پریشانی تنگی آ چکی ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر ذرا 25 سے 30 سال پرانی تاریخ کا بھی مطالعہ کیجیے، ذرا تھوڑا سا پیچھے جائے 25 یا 30 سال پہلے۔ اس دور میں تو ایک گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 افراد کے 10 کما رہے ہیں، پھر بھی گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ مالوں میں برکت ختم ہوگی، گھروں میں برکت ختم ہوگی ہے، رزق میں برکتیں ختم ہو چکی ہے، مال تباہ ہو جا رہا ہے، مویشی جانور ہمارے تباہ ہو رہے ہیں۔ ہم پر یہ معیشت اس قدر تنگ ہو چکی ہے کہ ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ ذرا تھوڑا پیچھے جائیے 30 سال پہلے کی بات، کہ ایک گھر کے اندر کم و بیش 15 20 افراد ہوا کرتے تھے، لیکن اس گھر کے اندر صرف ایک بوڑھا باپ محنت مزدوری کر کے کما کے لاتا تھا، اور وہ پورے گھر کو کھلاتا تھا، پھر بھی اللہ اتنی برکت عطا کرتا تھا۔ کمانے والا ایک ہوتا تھا، اور اس کی زیر کفالت کے اندر 15 20 افراد ہوا کرتے تھے۔ ہم نے خود اپنی زندگی میں، اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر 15 20 افراد، بہنیں بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور ایک صرف باپ کمانے والا تھا، محنت مزدوری کر کے لاتا تھا، اور 15 20 افراد کے گھر میں، ان افراد کی موجودگی میں کھانا بھی پکتا تھا، گھر میں برکت بھی ہوتی تھی، اور بچ جاتا تھا، اور سکون بھی تھا، اور معاشی حالات بھی بہت اچھے چل رہے تھے، کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ حلال محنت اور مزدوری کے ساتھ کمایا جاتا تھا، اللہ برکتیں بھی دیتا تھا، اللہ ایک کھانے سے 10 لوگوں کے پیٹ بھی بھر دیتا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کمانے والا ایک تھا، کھانے والے 15 20 افراد تھے، اور آج کے دور میں دیکھا جائے کمانے والے 20 کے 20 افراد ہیں گھر کے اندر۔ گھر میں خواتین بھی کما رہی ہے، کوئی آن لائن قائم کر رہا ہے، مختلف طریقے نکل چکے ہیں کمانے کے لیے۔ اس دور میں کمانا مشکل نہیں ہے، لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، اربوں خربوں روپے کے مالک بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کے پاس اتنا بے تحاشا پیسہ ہے، اگر ساری زندگی بیٹھ کر کھائے تو وہ ختم نہیں ہوتا، اس قدر وافر مقدار میں لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت، زمینیں بھی بہت، اناج بھی بہت، لوگوں نے گھروں کے اندر سٹاک بھی بہت کیا ہوا، لیکن برکتیں نہیں ہیں، پھر بھی معاشی حالات تنگ چل رہے ہیں۔ زبان پہ یہی الفاظ ہے کہ گھر کا گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ بھائی 10 افراد گھر میں رہ رہے ہیں، 10 کے 10 کما رہے ہیں، لاکھوں روپے مہینہ کی آمدنی ہے، پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ لوگوں کی زبانوں سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ یار معاش بڑے تنگ ہے، بڑی زندگی تنگ چل رہی ہے، گزارا نہیں ہو رہا۔ ایک ساتھی مجھے ملا، میرا ہمسایہ بھی ہے، 4 بھائی ہے، کوئی بہن نہیں، صرف ایک ماں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھنے لگا یار قاری صاحب کتنی تنخواہ ہے؟ میں نے بتایا یار اتنی تنخواہ ہے 17-18 ہزار۔ کہتا 17-18 ہزار روپے میں کیسے گزارا ہوتا ہے؟ اتنی فیملی کے ساتھ، بچے بھی ہے، بیوی بھی ہے، اتنی کم آمدنی میں گزارا کیسا ہے؟ کہتا ہے یار میری تنخواہ لاکھ سے اوپر ہے، اور بچہ بھی ایک ہے، لاکھ سے اوپر تنخواہ، اور گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، گھر بھی اپنا ہے۔ پھر اس بھائی کی زبان سے یہی الفاظ، یار بہت مشکل ہے گزارا کرنا، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ ذرا سوچئے جو 1 لاکھ لے کر، 1.5 لاکھ لے کر مہینے کا، اس کا گزارا گھر کا نہیں ہو رہا، تو جو بیچارہ 18,000 20,000 15,000 25,000 30,000 جو مہینہ آمدنی مزدوری کما رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کا کیسے گزارا ہوگا؟ جو لاکھوں کما کر گزارا گھر کا نہیں ہو رہا، لاکھوں کروڑوں کمانے والا رو رہا ہے، زیادہ کمانے والا زیادہ رو رہا ہے، زیادہ پریشان ہے،
نہ زندگی میں سکون ہے، نہ شکری کے الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، یار گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ سینکڑوں لوگ آپ کے علاقے میں آپ کے سامنے ملے گے آپ کو اس طرح کے کہ رونے دھونے والے، پیسہ بھی بہت ہے، کمی بھی کسی چیز کی نہیں ہے، پھر بھی زبان سے یہی الفاظ ادا ہو رہے ہیں، یار گزارا نہیں ہو رہا، تنگی آ چکی ہے، معیشت تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور مہنگائی کا بحران اس قدر بڑھ چکا ہے، غریب تو دور کی بات ہے، امیر بھی کہتا ہے کہ کھانا پینا لینا دینا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آخر یہ معاشی حالات ہمارے تنگ کیوں ہوئے؟ ہماری زندگیاں اتنی تنگ کیوں گزر رہی ہے؟ ہم بھی وہی لوگ ہیں، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے، 30 سال پرانی دور میں جائیے، ایک افراد گھر کا کمانے والا 20 گھر میں بیٹھ کر کھانے والے اور پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ برکتیں ڈال رہا ہے۔ آج گھر کے اندر 10 افراد ہے، 10 کے 10 کما رہے ہیں، اور آمدنی بھی اتنی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا، پھر بھی زبان سے یہ الفاظ یا گزارا نہیں ہو رہا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اس کے پیچھے کی وجہ جان نہیں ہے۔ آخر ہماری معیشت تنگ کیوں ہو رہی ہے؟ حکمرانوں کا ظلم ہم پر کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ہم پر بدترین حکمران کیوں مسلط کیے جا رہے ہیں؟ ہم اتنے پریشان، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں ہم کھا بھی رہے ہیں، پھر بھی زبان سے ناشکری کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، پھر بھی یہی شکوے ہے کہ کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے تو زندگی میں سکون نہیں ہے۔ آخر کس وجہ سے ہماری معیشت تنگ ہو رہی ہے؟ اس کے اسباب کیا وجہ ہے؟ آخر اتنے پریشانی، ظالم حکمران ہم پر مسلط، چوری ڈکیٹی عام ہو گئی، گھروں سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے، آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آئیے سب سے پہلے نمبر پر جو بنیادی وجہ ہے، قرآن و سنت سے اعراض کرنا۔ جو لوگ قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ جو قوم قرآن و حدیث کو چھوڑتی ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتی ہے، پس پشت ڈال دیتی ہے، اللہ اس قوم کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت سنیے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ پہلی اور بنیادی وجہ معیشت، ہمارے حالات تنگ ہونا، ہم پریشانیوں میں مبتلا، طرح طرح کے عذاب ہم پر آ رہے ہیں، ہمارے معاشی حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی پہلی اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے اس ذکر سے اعراض کیا، اس قرآن کو چھوڑا، اس قرآن و سنت کو پس پشت ڈال دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے، اس کی حالات زندگی کو تنگ کر دیتے، اس کے مال میں سے برکتیں ختم کر دیتے، اس کی زندگی تنگ اتنی کرتے چلے جاتے ہیں، ساری زندگی وہ تنگ رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دنیا میں بھی اس کی معیشت تنگ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں ہم قیامت کے دن ان لوگوں کو اندھا اٹھائیں گے، یعنی کہ دنیا بھی تنگ اور آخرت بھی تنگ، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا، دنیا میں بھی ضلالت کی زندگی جینا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن بھی اندھا اٹھنا، اندھا ہو کر ذلیل و رسوا ہونا قیامت کے دن۔ کون؟ اللہ کہتے ہیں جو لوگ ہمارے اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں، وہ قومیں ہمیشہ برباد ہوتی ہے جو قرآن کو چھوڑتی ہے، قرآن سنت کو چھوڑتی ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آج ہم پر ہمارے معاشی حالات تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے جائیے پیچھے، اپنے بزرگوں کی تاریخیں پڑھیے کہ کس طرح صبح ہی صبح اٹھ کر تہجد کے ٹائم قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، بڑے بھی اٹھ رہے ہیں، بوڑھے بھی اٹھ رہے ہیں، بچے بھی اٹھ کر مسجدوں میں آ رہے ہیں۔ مسجدیں کچا کچ بھری ہوتی تھی، مسجدیں کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے، قرآن کی تلاوتیں، ادھر مسجد میں نماز پڑھی، ہر گھر کے اندر خواتین بھی، بچے ہیں، بڑے ہیں، مسجدیں بچوں سے بھری ہوتی تھی، قرآن پڑھ رہے ہیں، گھروں کے اندر خواتین بھی قرآن پڑھ رہی ہے، مسجدوں میں بڑے بزرگ بوڑھے جوان قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ 25-30 سال پہلے پرانے کی بات ہے، جائیے مطالعہ کیجیے اپنی بزرگوں کے تاریخ کا کہ انہوں نے کیسے اپنی معیشت کے حالات کو اچھا کیا، انہوں نے قرآن کو اپنایا،
قرآن و سنت کے ساتھ سچی محبت کی، سالوں سال میں کتنے قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ذرا ہم اپنے حالات دیکھیں، ہم کتنا قرآن کھولتے ہیں۔ ہم ہی سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ سالوں سال قرآن کھول کے دیکھتے ہی نہیں، نورانی قاعدہ تک نہیں پڑھنے آتا، الفاظ ادا کرنے نہیں آتے قرآن کے، نہ کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں، نہ ہمارے ماں باپ نے کبھی مسجد میں آنے کے لیے ہمیں تلقین ہی نہیں کی۔ فجر میں چھوٹے بچے ہیں بڑے، چلو سویا ہوا ہے سویا رہنے دیں، دیر سے اٹھے گا 9 بجے 10 بجے 11 بجے کام پر چلا گیا۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، معاشی حالات تو ہمارے تنگ ہونے ہیں۔ اللہ کا واضح فیصلہ ہے کہ جس نے ہمارے اس قرآن کو چھوڑا، ہمارے اس ذکر سے اعراض کیا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کرتے ہیں۔ آج یہ معیشت تنگ ہونے کی بنیادی اور پہلی وجہ یہی ہے، ہم نے قرآن سے اعراض کر لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ کتنے ساتھی ہیں سالوں سال قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے۔ یہ قرآن گھروں میں برکت لانے کا سب سے بڑا نسخہ ہے۔ گھروں کے اندر قرآن پڑھی، اللہ کی قسم اللہ برکتیں نازل کرے گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، برکتیں ہوگی۔ آج ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، رزق بھی وافر ہے، برکت نہیں ہے، پیسہ بھی بہت ہے، برکت نہیں ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ بنیادی وجہ یہی ہے، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے۔ قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، وہ قوم ہمیشہ ذلیل ہوتی ہے۔ یہ اللہ نہیں کرتا کسی قوم کو، اور نہ ہی اللہ کسی قوم کے حالات خود بدلتا ہے۔ یہ قومیں خود اپنے حالاتوں کو تبدیل کرتی ہیں، یہ قومیں خود اپنے آپ پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتی ہے۔ کیسے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ ابراہیم کے اندر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ قوم خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی حالت کو تبدیل کرتی۔ جیسے قوم کے حالات، جیسے قوم کے کام، جیسے قوم کے کارنامے، ویسے ہی ان کے حالات کر دیے جاتے ہیں۔ بے ایمانی ہم نہیں چھوڑتے، 2 نمبری سے کاروبار کرنا ہم نہیں چھوڑتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور اسی طرح ماں بہن بیٹیوں کی عزت ہم نہیں کرتے۔ اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہیں، بڑوں کے ساتھ نہ چھوٹوں کے ساتھ، نہ بڑوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، نہ بچوں پہ شفقت کرتے، اور سودی کاروبار ہمارے عام ہو چکے ہیں۔ ہمارا ملک، ہمارا لین دین سب سود پہ چل رہا ہے، بینکوں سے لین دین، لکھ پڑھنا سب سود پہ ہو رہا ہے، اور یہ سود بھی بنیادی وجہ ہے جس سے انسان کی معیشت حالات تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ مال کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورۃ بقرہ کے اندر۔ یہ سود ایسی بدترین گناہ کبیرہ ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ اس کے ذریعے، سود کے ذریعے سارے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے برباد ہوتے اس سود کی وجہ سے، پورے کی پوری فیکٹریاں تباہ ہو گئی ہیں، پورے کے پورے گھرانے تباہ ہو چکے۔ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سود پر قرضہ دیتے ہیں، سود پر قرضہ لیتے ہیں، سود پر لکھ پڑھ کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا تباہ و برباد ہو دیتے ہیں۔ وقتی طور پر ان کو بڑا پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سود ایسی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ کیسے پھر سود کے ذریعے اللہ مال کو بڑھائے گا ہمارے؟ یہ سود بنیادی وجہ ہے۔ قرآن و سنت کو چھوڑنے کے بعد یہ سود جو انسان کے مالی حالات کو تنگ کر دیتا ہے، معاشی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، گھروں میں برکت کو ختم کر دیتا ہے، تباہ و بربادی لانے والی بنیادی چیز سود ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلے عام جنگ ہے سود کا کاروبار، سود کا لین دین، سود دینا، سود لینا، سود پر لکھ پر کٹنا، یہ ساروں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، دنیا کا لعنتی ترین شخص۔ اور اسی طرح ہماری معاشی حالات کو تنگ ہونے والے اسباب میں سے تیسرا سبب جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ سب سے زیادہ ہم نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی کر رہے ہیں اس دور میں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو چکا ہے فساد۔ یہاں فساد سے مراد معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ فی البر والبحر، سمندر میں اور خشکی میں یہ معصیت، یہ گناہ عام ہو چکے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، اور یہ سارا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جیسے گناہ ویسے ہی انسان کے حالاتی زندگی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔
اللہ کہتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ہم ان کو اپنے بڑے بڑے عذابوں میں سے چھوٹے عذاب چکھائیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے بعض بد عملیوں کی وجہ سے، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ہم ان کو عذاب چکھائیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئے دوبارہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے واپس میری طرف پلٹ آئے. اس لیے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے. وہ عذاب یہی ہماری اس صورت میں آ رہے ہیں. ہمارے معاشی حالات تنگ ہو رہے ہیں، بدترین حکمران ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، بے ایمان لوگ ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، نہ زندگیوں میں سکون ہے، یہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ سیلاب آ رہے ہیں، اور اسی طرح ہماری معاشی حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کھلے عام شروع کر دی. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا نافرمانی عام کرنا شروع کر دیتی. یہ فساد ظاہر ہو چکے ہیں زمینوں پر. وہ کیسے؟ آج ہمارے بازاروں کے حالات دیکھ لو کیسے، ہمارے کاروبار لین دین دیکھ لو کیسے. ناپ تول میں کمی کرنا. ہم کسی کو اگر کوئی سودا بیچتے ہیں اس سے پیسے تو پورے پورے لیتے ہیں، منافع بھی، پرافٹ بھی پورا پورا لے رہے ہیں، اور جب چیز کو تولنے کی باری آتی ہے اس کو کم گھٹا گھٹا کر دے رہا ہے، پورا وزن بھی نہیں کرتے. اللہ کی قسم، آج منڈیوں میں چلے جاؤ، بازاروں میں چلے جاؤ، کوئی سودا لے کر دیکھ لو، بہت مشکل ہے لوگ دے گے پورا پورا تمہیں. اس قدر دو نمبریوں سے دے رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. کسی نے کنڈ ترازو کے نیچے بٹے لگا رکھے، وہ مقناطیس لگا رکھے ہیں جس سے وزن تھوڑا بڑھ جائے. وہ میرے پیارے بھائی، پائیا آدھ پاؤ کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. پھر کیوں ہمارے حالات خراب نہ ہو؟ کیوں ہماری معاشی زندگی تباہ ہو؟ کیوں ہمارے مالوں میں برکت نہ ہو؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی. ہمارے مال برباد ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا سودے کا پیسہ بھی لیتے ہیں لیکن سودا پورا نہیں دیتے. کپڑے کی دکان والا ہے 1 انچ 2 انچ کم کر کے دیتا ہے. کوئی پھل لینے چلے جاؤ، گلے سڑے جو پیسے وہ لے رہا ہے اس پیسوں کے مطابق وہ پھل نہیں دے رہا، گلے سڑے گھٹیا ترین چیز دے رہا ہے. پھر کیسے ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے؟ پھر زبان پہ یہ شکوے ہوتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، میری باتیں کڑوی صحیح، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم بے ایمانی کرنا نہیں چھوڑتے. ہم اپنے حالات کو خود نہیں بدلتے تو اللہ ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا. اللہ نے خود کہہ دیا قرآن میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نہیں ہماری حالات کو تبدیل کرے گا، یہ قومیں خود اپنے حالات کو تبدیل کرے گی اپنے کرتوت، اپنے کارناموں کی وجہ سے. اچھے اعمال کرو گے اللہ اچھے حکمران تم پر مسلط کرے گا. آج یہ بدترین حکمرانوں کا ہم پر مسلط ہونا یہی وجہ ہے کہ ہم خود بے ایمان ہیں. ہمارے کاروبار لین دین ایمانداری سے نہیں ہو رہے. اور اسی طرح ایک ہماری معیشت کو تنگ ہونے کے اسباب میں سے ایک اسباب یہ بھی ہے کہ رب کی ناشکری کرنا. حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں. پانی کتنی بڑی نعمت ہے، کھانا کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم 3 وقت کا کھا رہے ہیں. یہ گندم، یہ روٹی، یہ طرح طرح کے پھل، یہ طرح طرح کے مشروبات، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں. یہ ہاتھ اللہ کی نعمت، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، یہ سر اللہ کی نعمت ہے، یہ پیٹ اللہ کی نعمت ہے، یہ انگلیاں اللہ کی نعمت ہے، یہ کان اللہ کی نعمت ہے، یہ پاؤں جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. ان سے پوچھ جن کے پاؤں نہیں ہیں. یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، ان سے پوچھ جس کے ہاتھ نہیں ہیں. یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم میلوں دور دیکھ لیتے، آسمان کی طرف دیکھتے، آسمان بھی نظر آتا ہے. یہ ان سے پوچھ جن کی آنکھیں نہیں ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے اور اتنی اچھی اچھی نعمتیں اللہ ہمیں کھلا رہا ہے. نہ پانی کی کمی، طرح طرح کے مشروب، دودھ، شہد، اسی طرح میٹھے مشروبات، بہت اچھے اچھے ذائقے دار شربت، اور کھانے پینے کی کتنی اشیاء ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ان ساری نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے نا کہ ہم شکر ادا اللہ کا کریں. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ تیرے رب نے آگاہ کر دیا. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور تیرے رب نے آگاہ کیا ہے تجھے، لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ ساری نعمتیں تجھے ہم نے دی ہے. یہ پیسہ دیا، یہ گاڑیاں دی، یہ بنگلے دیے، یہ ہاتھ دیے، یہ پاؤں دیے، یہ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، یہ سننے کے لیے کان دی، یہ زبان دیے بولنے کے لیے، یہ انگلیاں دیے ہلانے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے، یہ پیٹ دیا ہے کھانے کے لیے،
یہ زبان دی ہے، یہ دانت دیے روٹی کو چبانے کے لیے، اس کے بدلے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، تم شکر ادا کرو میرا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ یہاں بس نہیں کرتا، کہتا ہے اگر تم ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے ہو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ یہ تمام چیزیں اور تمہیں وافر دے گا، اور زیادہ دے گا۔ اور یہ تو تیرے رب کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے انسان سے، شکر ادا کرے گا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ زیادہ دے گا، 10 گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ 10 گنا زیادہ تجھے دے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر اللہ کے مال پر ناشکری ادا کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے، ناشکری کے الفاظ بولتا ہے، یار کھانے کے لیے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ناشکری کا گزارا نہیں ہو رہا، معاشی حالات تنگ ہو رہے ہیں، زبان پہ ناشکری ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ کہتا ہے اگر تو ناشکری کرتا ہے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب تیرے لیے بڑا سخت ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی معاشی حالات اللہ اس کے تنگ کر دے گا، اس سے اپنی نعمتیں چھین لے گا، تمام چیزیں اللہ اس سے اپنی چھین لے گا، یہ جتنی بھی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے سب چیزیں چھین لے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکرے بن جاؤ گے تو اللہ اپنی ساری نعمتیں تم سے چھین لے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کیجیے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرے، اپنے سے ہائی لیول کو نہ دیکھا کرے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے، تیرے پاس سائیکل یا موٹر سائیکل ہے، تو وہ خواہش کرے یار اس کے پاس گاڑی ہے تو میں نے بھی گاڑی لینی ہے، نہیں، اپنے سے نیچے لوگ، اگر تیرے پاس موٹر سائیکل ہے یا تیرے سے نیچے سائیکل والا بھی ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں، موٹر سائیکل نہیں، اگر تیرے پاؤں میں جوتی ہے تو اپنے سے نیچے شخص کو دیکھ جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، جو ننگے پیر بیچارہ روڈوں پر پھر رہا ہے، مانگتا پھر رہا ہے، اس سے اس نعمت سے بھی اللہ نے محروم رکھا ہوا ہے۔ تو شکر ادا کر، تیرے پاؤں میں جوتی تو ہے۔ اگر تیرے پاس گھر کے اندر کھانے کے لیے 3 ٹائم کا کھانا ہے یا 1 ٹائم کا کھانا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اس شخص کو دیکھ جس کے پاس 1 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، کس طرح بیچارہ بھٹکتے پھر رہا ہے، ایک ایک روٹی کے لیے، ایک نوالے کے لیے ترستے پھر رہے ہیں لوگ، لوٹ مار عام ہو چکی ہے، قتل و غارت عام ہو چکے ہیں، ڈاکے ڈالنا عام ہو چکے ہیں، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر، عزت کی روٹی گھر میں بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تمہارے معاشی حالات سیدھے کر دے گا، تمہارے معاشی حالات اللہ اچھے کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے اور قرآن و سنت کو اپنائیے، روزانہ کا معمول بنائیے، گھر میں قرآن پڑھنا ہے، سورۃ بقرہ پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، دور بھاگ جاتا ہے شیطان، اور جس گھر میں شیطان نہیں ہوگا اس گھر میں تو برکت ہی نازل ہوگی۔ جب ہم نے صبح کرنی ایسی ہے جی، نماز بھی ہوگی، جماعت بھی ہو گئی، اذانیں بھی ہو گئی جی، حاجی صاحب اٹھ رہے 9-10 بجے اٹھے، سب سے پہلے موبائل اٹھا کے چیک کرنا شروع کر دی، فیس بک چلانا، واٹس ایپ چلانا، ٹویٹر چلانا، یہ چیزیں میڈیا چلانا، نہ نماز نہ قرآن، سب سے پہلے موبائل۔ اور میرے پیارے بھائیو، قرآن پڑھ کر دیکھ، اللہ تیرے گھر میں برکتیں ڈال۔ اپنے 30 سال پرانا مطالعہ کیجیے اپنی تاریخ کا، کہ کس طرح ہمارے بزرگ کو صبح اٹھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ہمارے گھروں کے ایسے اچھے حالات تھے، معاشی حالات اتنے اچھے تھے، حالانکہ اتنا وافر مقدار میں رزق نہیں تھا، لیکن برکتیں تھیں، مال کم تھا، کاروبار کم تھے، کمانے والے کم تھے، لیکن برکت تھی گھروں میں، کاروبار میں برکت تھی، تھوڑے مال میں برکت تھی۔ آج کمانے والے بھی زیادہ ہیں، گھر میں خواتین بھی کما رہی ہیں آن لائن، مرد حضرات بھی کما رہے ہیں، سارے 6 کے 6 افراد، 10 کے 10 افراد گھر میں اگر کمانے والے ہیں پھر بھی گھر میں گزارا نہیں ہو رہا، تو میرے پیارے بھائیو، سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ہم یہودیوں کی مشابہت کرتے ہیں، ہم قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہیں، ہم رب کی ناشکری کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی تقسیم پر راضی بھی نہیں ہوتے۔ جو اللہ نے تمہیں رزق دے دیا اس پر رضامند ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے رزق بڑھا دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہت سے ایسے اسباب ہیں جن کو بیان کیا جائے تو آپ کو پتہ لگے کہ کتنے ہم گناہ ایسے کر رہے ہیں جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں، نہ پتہ ہے، اور گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑے اسباب، اتنے بڑے بڑے اسباب معاشی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے جو ہمارے گھروں میں عام ہو چکے ہیں، ہمارے معاشرے میں گناہ عام ہو چکے ہیں، سود کا لین دین کاروبار عام ہو چکا ہے، ہمارے نافرمانیاں رب کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں عام ہو چکی ہے، تو کیسے ہمارے گھروں میں برکت ہے، کیسے ہمارے شہروں میں سکون ہو، کیسے ہمارا ملک
کوئی اچھے حکمران کے ہاتھوں میں آئے تو بے ایمان حکمران یہ مسلط ہونا ہمارے بے ایمان ہونے کی علامت ہے۔ جب تک ہم خود اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم خود بے ایمانی نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم برے کاروبار نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم جھوٹ بول کر قسمیں کھا کر سودا بیچنا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک اللہ ہمارے مالوں میں برکت نہیں عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم کھانے سے، جھوٹی قسم کھانے سے سودا فروخت تو ہو جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اللہ اس سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کاروبار میں لین دین میں احتیاط کیجئے، قسمیں نہ کھائیے۔ آپ نے منافع لینا ہے، پرافٹ لینا لے، آپ کا حق ہے، لیکن جھوٹ نہ بولے، قسمیں نہ کھائے۔ یہ قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا، ماپ تول میں کمی کرنا، یہ ہماری گھروں کی برکتیں، ہمارے مالوں میں سے برکتیں، ہمارے رزقوں میں سے برکتیں ختم کرنے کا بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بے ایمانی کے ساتھ کاروبار شروع کیا ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا